برف کم چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو زندگی بنائی ہے وہ برف کی طرح ہے. جیسے برف جب رکھی ہوئی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ پگھل رہی ہوتی ہے، لیکن پگھلتے ہوئے محسوس نہیں ہوتی. قطرہ ٹپکے گا اس میں، یہ تو یقین ہوگا کہ پگھل رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو برف نظر آئے کہ ایسے آہستہ آہستہ سمٹ رہی ہے، محسوس نہیں ہوتی. لیکن یقین ہوتا ہے کہ یہ بہرحال سمٹ رہی ہے، یقین یہ ہوتا ہے سب کو. میں جو بات کرتا ہوں نا، یہ جو بیان ہے اتوار کا یا جمعے کا، اس میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی سامعین میں داخل کر کے کہ مجھے بھی عقل آئے، مجھے بھی سمجھ آئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑے فنٹر ہیں، کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. تو اپنے آپ کو بھی مخاطب بناتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ تو انسان کا بچہ بن جا بھائی، انسان بن جا. کیونکہ یہ باتیں تو کامن سینس کی ہیں نا، سب کے لیے ہیں. اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دیے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان کو سمجھائیے. تو پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن میں اور آپ میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے. ہر شخص کو نصیحت کی ضرورت ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی. جو اپنے آپ کو فنٹر سمجھنا شروع کر دیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کا کام کرتے ہیں، یہ خوب سمجھ لیں ان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ کس طرح کی بات کر رہا ہوں میں. جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں نا، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، ان کے اپنے خراب ہونے کا چانس، بولو نا، زیادہ ہے. کہو گے یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب. بھئی یہ بالکل صحیح قسم کی بات کر رہا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچتا ہے، نیکیوں پہ آتا ہے اللہ سے تعلق کی بنا پر، اللہ سے محبت کی بنا پر، لوگوں سے تعلق کی بنا پر نہیں. سمجھتے ہو؟ جب دوسروں کی فکر کرتا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کر لو، تو اس کا اپنا اللہ سے تعلق کمزور ہونے لگتا ہے. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط جب ہوتا ہے جب انسان اللہ سے راز و نیاز، مناجات، ذکر، تلاوت، نماز، تنہائی میں دل لگائے اللہ کے ساتھ. تو جو لوگوں میں رہے گا تو اس کا تو لوگوں سے کنیکشن بحال ہوگا نا، اللہ سے تھوڑی ہوگا. مشکل ہے بھائی، ڈیفیکلٹ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو سارا دن کہتے رہتے ہیں نا، دفتروں میں آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ خلیفے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا نا، بولتے بہت ہیں، یہ کر لو، یہ نہیں کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یوں ہے، یوں ہے. اکثر عمل میں وہ پیچھے ہوتے ہیں، اور خاموش مزاج لوگ اکثر عمل میں آگے ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں؟ خلیفے ہوتے ہیں ہر جگہ، اسکول میں خلیفے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، کلاس میں 2-3 خلیفے، دفتروں میں 2-3 خلیفے. ہم تو ان کو پیار سے خلیفے کہتے تھے، اب آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. پنچایتی بھی کہتے ہیں، اور بھی کچھ لفظ ہیں نازیبا ہیں، وہ ممبر پہ بتانے کے نہیں ہے. کبھی آپ چھاؤں میں الگ میں ملاقات کریں گے تو ہم بتائیں گے یہ بھی ہوتے ہیں. بولتے بہت ہیں، ہر وقت بولنا، یہ صحیح، یہ غلط، یہ صحیح، یہ غلط. اس سے انسان کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ کمزور پڑتا ہے. دیکھو دل جو ہے نا، دل
یہ بہت ساری چیزوں کی طرف ایک ٹائم میں متوجہ نہیں ہوتا. اس کو یہ چاہیے کہ جس کی محبت پیدا کرنی ہے نا, اس کے بارے میں زیادہ سوچے, اس سے زیادہ میل ملاپ رکھے, اس کو زیادہ سنے, اس کی باتیں زیادہ کرے. جس کی باتیں زیادہ, جس کے بارے میں سوچنا زیادہ, جس کا تذکرہ زیادہ ہو, اس کی محبت دل میں آتی ہے. تو جب انسان تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو اس کا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہوتا ہے. اور جب لوگوں میں گھل مل کے رہے گا, چاہے وہ دین کے لیے ہی کیوں نہ ہو, تو کچھ اور فائدے تو اس کے ہوتے ہیں, لیکن ایک بڑا فالٹ یہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ اس کا اپنا اللہ سے ریلیشن کمزور ہونے لگتا. کیونکہ لوگوں کے اس پہ بھی دیکھو, جیسے ایک انسان خود لوگوں پہ اثر ڈالتا ہے نا, تو انسان لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے, وہ لوگوں کا اثر لیتا بھی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ وہ لیتا بھی ہے اثر. ہاں, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا چپ کر کے, بولے گا نہیں, تو اثر لینے کا عمل زیادہ ہوگا. یہ فائدہ ہے. لوگ جو علماء کی محفل میں جاتے ہیں, لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. ان علماء کو جب فائدہ ہوتا ہے جب وہ اپنے سے بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. دیکھو, تابعین صحابہ کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ان کو فائدہ ہوا, لیکن صحابہ کو تابعین کے ساتھ بیٹھنے سے نہیں ہوا, صحابہ کو نبی کے ساتھ بیٹھنے سے فائدہ ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کا علم ترقی کرے گا, جونیئر کے ساتھ بیٹھے گا تو جونیئر کو تو فائدہ ہوگا, اس کو خاص فائدہ نہیں, تھوڑا بہت تو ہوگا, خاص فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا تعلق قوی ہوتا ہے, ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے اس کی, کہ کنویں سے جب پانی نکالا جائے نا, نکالتے رہو تو کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. کنویں سے پانی نکالنے میں فائدہ جب ہوتا ہے جب پانی آنے کا ٹائم بھی اس کو دیا جائے. اس میں پانی آئے گا پھر لوگ نکالیں. تو علماء یا جو بھی نیک لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں, ان کی مثال کنویں کے پانی کی طرح ہوتی ہے. اگر وہ سارا دن تبلیغ کرتے رہیں, ہر وقت یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یوں کرو, جیسے بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا. سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جو پانی اللہ سے ان کو لینا چاہیے تھا وہ تو تہجد کی نماز میں, تلاوت میں, ذکر میں, دعاؤں میں ہے. اللہ سے تعلق پیدا ہو, اخلاص پیدا ہو. وہ تعلق یوٹیوب, فیس بک اور پبلک سے زیادہ میل جول اس تعلق کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. سمجھتے ہیں؟ اب یہ بات ہے تو علماء کے لیے, لیکن یہ پبلک کے لیے بھی ہے. پبلک میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, سارا دن بیٹھ کے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, سارا دن بیٹھ کے نصیحت کرتے رہو. اپنی اصلاح سے انسان غافل ہوتا ہے. تبلیغ کرنا فرض ہے. دیکھو کیسے فرض ہے. قرآن مجید میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مقامات پہ فرمایا کہ اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے نبی, آپ نے دن بھر لوگوں میں چلنا پھرنا ہے. دن بھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو نبی جو دن بھر لوگوں میں چلا پھرا کرتے تھے وہ بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے نہیں, وہ تبلیغ کے لیے, دین کی خدمت کے لیے, جہاد کے لیے. تو قرآن کہہ رہے چونکہ دن بھر آپ لوگوں میں مشغول رہتے ہیں, لہذا آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ فراغت میں فن سب اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا مطلب؟ اس فراغت میں جب آپ اپنے آپ کو تھکائیں گے تو آپ کا جو سینہ ہے وہ اللہ کی محبت سے سیراب ہوگا. اس کنویں میں پانی جمع ہوگا جو دن بھر آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے.
تو جو آدمی بھی بولتا ہے زیادہ، نصیحت کرتا ہے زیادہ، اس پر لازم ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ عبادت میں دل لگائے تاکہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہو، اللہ سے تعلق پیدا ہو. کیونکہ اللہ سے تعلق پیدا کیے بغیر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم فتنہ، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. وہ جوڑ کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ محبت کا ذریعہ نہیں بنتا. آج دیکھ لو نا، ہر آدمی ایٹم بم بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ. ہر آدمی، کوئی نیا مسئلہ آئے گا، آپ بڑے علماء کو دیکھو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم تو رابطہ کرتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اپنے اداروں میں کہ ایک مفتی صاحب کے پاس کوئی مسئلہ آیا، انہوں نے کہا سینئر سے پوچھو. حالانکہ ان کی اپنی رائے تھی مگر رائے دینے سے ڈر گئے کہ میں اپنے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلاؤں بھائی، فلاں سے پوچھو. اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا فلاں سے پوچھو. ہمیں تو دن رات یہ واسطہ پڑتا ہے نا، ہم تو رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کچھ علماء میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. تو وہ رائے دینے سے ڈرتے ہیں کہ بھئی ہم سے نہیں رائے لو. کس سے لو؟ اس سے لے لو، فلاں سے لے لو. لیکن آپ آج دیکھیں علم کی دو باتیں انسان کو آتی ہیں اور ایسے